اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے فکر آخرت۔ آخرت پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکر کس کو کہتے ہیں اور آخرت کس کو کہتے ہیں۔ فکر کا مطلب توجہ دینا۔ ہم کو آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اب آخرت کس کو کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے۔ آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد وہ تمام کے تمام مراحل جو میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، یعنی آخرت کا مطلب موت سے لے کر جنت میں جانے والے جنت میں اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جانا۔ اس کے درمیان جتنے بھی مراحل، جتنے بھی لیولز ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو بتلائی ہیں، تمام کے تمام باتوں پہ ایمان لانا، یقین کرنا، اس کو دل سے تصدیق کرنا، یہ آخرت کہلاتا ہے۔ تو آخرت کی شروعات کب سے شروع ہوتی ہے؟ آخرت کی شروعات موت سے ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میں جو بھی باتیں آپ کو بتاؤں گی وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ سب کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی مجھ کو اور آپ کو ہماری زندگی کی 5 حقیقتیں یاد دلائی ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 150 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون فجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو اپنا پورا بدلہ کس دن دیا جائے گا؟ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ اور یاد رکھنا، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ آپ اور مجھ کو ایک ایسی حقیقت یاد دلا رہے ہیں جس حقیقت کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہماری زندگی جس طرح گزر رہی ہے نا، غور کریے، یہ ایک معمولی سا گھر بنانا ہے تو بتاؤ پلاننگز کب کی جاتی ہے؟ بغیر پلاننگز کے گھر بنتا ہے؟ نہیں۔ اگر گھر میں شادی ہے تو تیاری 3 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، میرے اور آپ کی آخرت موت سے شروع ہونے والی ہے تو اس آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگز ہے؟ کیا تیاری کر رہے ہیں ہم؟ یہ موت کو بھول چکے ہیں آج لوگ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ نہ امیر کو چھوڑے گی اور نہ غریب کو، اور بچے کو بھی موت آئے گی اور بڑے کو بھی موت آئے گی اور بوڑھے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ کوئی اس دنیا میں چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہر عورت کو آئے گی، ہر مرد کو آئے گی، ہر ایک کو موت آئے گی۔ لیکن افسوس، آج ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ لوگوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایسے پلاننگز ہوتے ہیں جیسے 1000 سال ابھی اور زندگی جینا ہے۔ ہم موت آتی بھی ہے تو کس کو آتی سمجھتے ہیں؟ جب ہم جوان ہوں گے، ہماری شادی ہوگی اور بچے ہوں گے اور نانا نانی، دادا دادی بنیں گے، جب گوشت ہڈیوں کو لگ جائے گا، جب موت کا خیال ہم کو آتا ہے کہ ہم کو موت آنے والی ہے۔ یہ خیال آج ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ موت ابھی بہت دور ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 1 میں بڑی اہم مجھ کو اور آپ کو بات بتلاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں، تمہارے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن افسوس کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ حساب اور کتاب کا دن بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی حساب اور کتاب کا دن آنے والا نہیں ہے، بہت دور ہے سمجھتے ہیں۔ دنیا کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، دنیا کی خواہشات کو مکمل کرنا ہے، یہ سوچتے ہیں ہم۔
کیا آپ نے کبھی چھوٹے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بچوں کو دودھ پلانے والی وہ ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ لیکن افسوس کہ دنیا کے خواہشات میں، دنیا کی رنگوں میں اس طرح رنگ گئے، اب لوگوں کو آخرت یاد ہی نہیں آتی۔ ہم کو اتنی لامحدود خواہشات ہماری جو ختم ہی نہیں ہوتی، یاد رکھنا لوگوں کے تمام خواہشات کو ختم کر دے گی نا، وہ موت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی تمہاری موت ہے، تم موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جانتے ہیں موت ہماری خواہشات کو کیسے ختم کرتی ہے؟ مثال دیتی ہوں کہ کوئی شخص گھر بنائے اور وہ پورا ہو جائے، وہ اس گھر میں جانے ہی والا تھا کہ اس کو موت آ گئی، تو گھر میں جانے کی لذت اور خواہش ختم۔ ایسے موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، ایسے موت خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ غور کریے کیسی یہ موت ہے، کیسی یہ حقیقت ہے، لیکن افسوس آج لوگ موت کو بھول گئے ہیں۔ غفلت کی زندگی گزاریں گے، موت کا پروانہ آ جائے گا تو ہم کو کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، نیک لوگوں کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، وہ لوگ جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے تو بہت آسانی ہوگی۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اٹھائیے، اللہ اس میں کہتا ہے کہ کس طریقے سے نیک لوگوں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ موت کے فرشتے ان کے پاس بڑی خوبصورت شکل سے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، چلو اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ نیک روحیں جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی، وہ روحیں تو آسانی سے بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی مشکل سے آسانی سے رب کی ملاقات کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ لیکن وہی پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی پہ اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، قرآن کو کبھی پڑھا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا کہا، ان کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ جب موت کے فرشتے برے لوگوں کے پاس آئیں گے نا، تو بہت خطرناک شکل میں آئیں گے۔ روح ان کو دیکھ کر ڈر جائے گی اور جسم میں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ روح تیزی سے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ موت کے فرشتے اس روح کے چہرے پر، اس کے سینے پر، اس کے پیٹھ اور سینے پر مارتے ہوئے اس روح کو جسم سے نکالتے ہیں۔ برے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ برے لوگوں کی روحوں کو کس طرح نکالا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ ایک کانٹے دار جھاڑ پر کوئی چادر ڈال دے تو چادر کو ہم زور سے اگر کھینچیں گے، کس طریقے سے اس کا حال ہو جائے گا جانتے ہیں ہم۔ اسی طرح بری روح کو نکالا جائے گا۔ اور جب موت کے فرشتے کو دیکھیں گے نا، وہ لوگ جو موت کے فرشتے کو دیکھ کر ڈریں گے، بھاگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حالات کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب برے لوگ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي عَمَلًا صَالِحًا۔ جب موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں نا، چیختے ہیں، چلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، آج ہم نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، یا رب مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت روح اللہ کو پکارے گی، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں۔ کیوں بولتے سنیے، اللہ مجھے چھوڑ دے، میں نیک عمل کر کے آتی، اللہ اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ نماز پڑھ کے آتی، اللہ اللہ تیرا ذکر کر کے آتی، اللہ قرآن کو پڑھ کے آتی، اللہ دیکھتی کہ تو ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، تو مجھے چھوڑ دے اللہ، تو مجھے چھوڑ دے۔ پردہ کر کے آتی، اللہ ابھی تک نہیں کری تھی، اللہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا، کلا، ہرگز نہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ غور کرو، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ موت کے بعد کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، سونا دولت سب کے سب ہمارے پیچھے چھوٹ جائے گا۔ کسی کی موت ہو جائے تو اس کے بدن پر اور گلے میں سونا رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا۔ اگر ایک ناک کی رنگ بھی ہے تو اسے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب موت آئے گی، کفن پہنایا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔ قبر میں کیسے سوئیں گے وہاں پر؟
وہاں پر نہ تکیہ ہوگا نہ بستر ہوگا۔ دنیا میں بغیر تکیے کے تو نیند نہیں آتی، وہاں پر کیسے سوئیں گے ہم؟ دنیا میں اگر کرنٹ چلا گیا تو ہم کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، قبر میں تو مکمل طور سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیسے رہیں گے وہاں پر؟ جب موت آئے گی تو مٹی میں ڈال کے چلے جائیں گے ہمارے اپنے۔ دنیا میں اگر ذرا مٹی لگ گئی تو صاف کر لیتے ہیں نا ہم، مٹی لگ گئی تو بے چینی ہوتی ہے۔ موت کے بعد پورے جسم کو مٹی میں ڈال کر چلے جائیں گے، اور مٹی ڈالنے والے بھی لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ مٹی ڈالنے والے ہمارے باپ ہوں گے، ہمارا بھائی ہوگا اور ہمارا شوہر ہوگا، اولاد ہوگی۔ ہمارے اوپر مٹی ڈالنے والی کون ہوں گے؟ ہمارے اپنے ہوں گے، ہمارا باپ، ہمارے بھائی، ہمارا شوہر، ہماری اولاد ہوں گی، جن کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ وہ ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ جب دفن کر کے چلے جائیں گے نا، تب حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ منکر اور نکیر آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، بڑی خطرناک صورت میں آئیں گے اور سوالات کریں گے۔ کیا سوالات کریں گے؟ دنیا میں رٹا مار لیے تو جواب نہیں آتا وہاں پر، اور ان کے سوال ہوں گے من ربک، بتا تمہارا رب کون ہے؟ اس دن جواب کون دے گی؟ جو اللہ کو دنیا میں اپنا رب مانتی تھی، دنیا میں اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا مانتی تھی، وہی جواب دے پائیں گے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارنے والے قبر میں سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا، بتا تمہارے نبی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے، ان کی سیرت بھی نہیں پتا ہمیں۔ اس سوال کا جواب وہ دے پائیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا، دین کو قانون کہتے ہیں، ہمارا قانون اسلام ہے۔ جو اسلام قانون کو مانیں گے وہی اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ جو ان سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے وہ کہیں گے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، اللہ کون ہے اور نبی کون ہے اور دین کیا ہے۔ جو ان سوالات کے جواب دے دیں گے ان کو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے گا، ان کو جنت کا لباس پہنا دے گا اور بڑے سکون سے قیامت تک سوتے رہیں گے۔ لیکن جو لوگ جواب نہیں دے پائیں گے ان کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ جہنم کی کھڑکی ان کے قبر میں کھولی جائے گی، جہنم کا لباس آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور ان کے اوپر ایک اندھے اور بہرے فرشتے کو مسلط کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو اس طرح ماریں گے کہ چیخنے چلانے لگیں گے۔ دنیا کے تمام مخلوق سنیں گے سوائے انسان کے اور جنوں کے۔ وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور یہ فرشتے اس کو قیامت تک مارتے رہیں گے۔ اور جب قیامت آئے گی تو قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا۔ وہ دن بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس دن کو کہتا ہے، کہیں کہتا ہے یوم العسر، کہیں کہتا ہے یوم الفضل، بڑا سخت دن ہے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تھوڑی سی گرمی ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کیسے برداشت کر سکیں گے ہم؟ اور زمین تانبے کی بنی ہوگی، اور لوگ ان کے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جتنا گناہ اس دنیا میں کریں گے اتنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وہ پسینہ معمولی سا نہیں ہوگا، وہ پسینہ گرم گرم کھولتا ہوا ہوگا۔ اس دن حساب کتاب کیا جائے گا اور ہمارے اعمال ہم کو دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سے 5 سوالات کرے گا۔ زندگی کیسے گزاری؟ دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری؟ پہلا سوال کیا تھا؟ زندگی کیسے گزاری؟ ہم تو ہماری زندگی ایسے گزار رہے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ ہمارے 4-5 گھنٹے معاذ اللہ کبھی کبھی 6-7 گھنٹے موبائل کے شارٹس دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا ہماری زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ اور چوتھا سوال کہاں خرچ کیا؟ 5واں سوال تمہارے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا؟ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ صحابی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. انہوں نے کہا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی. جانتے ہیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی آخرت کو یاد کر کے اس طرح سے رویا کرتے تھے. جب کسی بے جان چیز کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں بے جان چیز ہوتا تو میرا حساب نہیں لیا جاتا. تو ہم کیسی بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کو فکر کرنی چاہیے ہماری آخرت کے لیے. جہنم کو دیکھنے کے بعد اللہ کو پکارے گا انسان, اللہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا, جہنم تو بڑی خطرناک ہے, کاش میں آخرت کے لیے زندگی میں تھوڑا توشہ تیار کر لیا ہوتا. اس دن کاش بولنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور کہیں گے اللہ مجھے چھوڑ دے, اللہ میں نیک عمل کر کے آتی, چھوڑ دے اللہ کہیں گے. جب نہیں چھوڑا جائے گا دہکاتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا, اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی زمین بھی آگ ہے, دیوار بھی آگ ہے اور تمام کے تمام چیزیں آگ کی بنی ہوگی. وہ آگ کوئی معمولی سی آگ نہیں ہوگی, وہ آگ کالی ہوگی. اللہ اس آگ کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ آگ نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی, وہاں موت نہیں آئے گی. جہنمیوں کو کھانا بدبودار ہوگا, جہنمیوں کا خون اور پیپ دیں گے گرم گرم. جب جہنمی اللہ کو پکاریں گے پیاس لگی ہے تھوڑا پانی دے دے. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے ایک پیالہ جہنم میں بھیجے گا. جہنمی دوڑتے ہوئے اس پیالے کے قریب آئیں گے کہ ہم کو پانی مل جائے گا, اور جہنمی اس پیالے کو دیکھیں گے, اس میں جھانکیں گے کہ ان کا پورا سر بھاپ کی وجہ سے پگھل کر پانی میں پڑ جائے گا. دنیا میں آخرت کا فکر اور تیاری کریں گے تو جنت میں جانے والے بنیں گے, اور غفلت میں رہیں تو جہنم کی آگ سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. تو پھر عقل مند انسان کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کر دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرتے ہیں, وہ لوگ عقل مند ہیں اور وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والے بنائے. ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے 5 چیزیں کرنی ہوگی. تو ہمارے گھر کو پہلے شرک سے بچا لینا, اور دوسرا نیک عمل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق زندگی گزارنی ہے ہمیں. تیسرا اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑنا ہے. چوتھا اپنے گھر میں علم حاصل کرنا ہے. پانچواں ہم کو ہر وہ عمل کرنا ہے جس کے ذریعے جنت میں جائیں گے, اور ہر وہ کام سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جاتی ہے. یہ ہے فکر آخرت. اللہ سبحانہ تعالی ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والے بنائے. آمین ثم آمین.